چند سال قبل ہمارے ملک پاکستان میں ایک لڑکی کو لانچ کرنے کی کوشش کی گئی، طالبان کے اوپر امریکہ نے حملہ کیا تو اس لڑکی کو چنا گیا، ایک ڈھونگ رچایا گیا اس کے اوپر حملے کا، جس کے اوپر فائرنگ ہوئی ہے۔ یہ بچیوں کی تعلیم کے لیے بڑی محنت کر رہی تھی، اس فائرنگ کے نتیجے میں وہ زخمی ہوئی، اب ایجنسیوں نے اٹھا لیا اسے، کبھی کہتے اس کے ہاتھ پہ گولی لگی ہے، کبھی کہتے ماتھے پہ گولی لگی ہے، کبھی کہتے ناک پہ گولی لگی ہے، کچھ میڈیا کو سمجھ نہیں آتی تھی۔ یہاں سے اس کو اٹھایا کہ یہ بچیوں کی تعلیم کی ایمبیسڈر ہے اور بچیوں کی تعلیم کے لیے بڑی تگودو کر رہی ہے، یہاں سے اٹھا کے بیرون ملک لے جایا گیا، وہاں پہ جا کے اس کو تیار کیا گیا۔ تیاری کس معاملے میں تھی کہ ہم اس بچی کو بچیوں کی تعلیم کا ایمبیسڈر شو کر کے ہم مسلمانوں کا جو قلعہ اسلام ہے اور مسلمانوں کی جو تعلیم ہے اس کے اندر چھرا گھونپیں گے۔ حالانکہ محبت ملالہ یوسفزئی سے نہیں تھی۔ میں آپ کو بڑے یقین اور بڑے اطمینان سے یہ بات کہتا ہوں کہ اگر کسی بچی کے اوپر حملے کی بنیاد پر کسی بچی سے محبت کرنا مقصود ہو، ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں ملالائیں ایسی ہیں جو فلسطین میں پس رہی ہیں، جو عراق میں پس رہی ہیں، جو افغانستان میں ذبح ہو رہی ہیں، جو کشمیر میں ذبح ہو رہی ہیں، جو فلسطین میں ذبح ہو رہی ہیں۔ مسئلہ فلسطین، عراق، شام، پاکستان کی کسی بچی کی تعلیم کا نہیں تھا، ان لوگوں کی نظر میں یہ تھا کہ صرف اور صرف کسی ایسی بچی کو لانچ کیا جائے کہ کم از کم کچھ سالوں کے بعد آنے والی جو ینگ جنریشن ہے اسی بچی کو پروموٹ کر کے اس ینگ جنریشن کو اسلام سے اور پاکستان سے متنفر کیا جائے۔ دو واقعات ہم اس پچھلے ہفتے میں دیکھ چکے ہیں۔ سب سے پہلا واقعہ یہ ہوا، ایک صحافی نے افواج پاکستان کے اوپر جو ہے نا وہ ہرزہ سرائی شروع کر دی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ فوج جو ہے وہ فرشتوں کا ادارہ ہے، فوج سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، مسٹیک ہوتی ہے، لیکن میں ایک بات ضرور کرتا ہوں کہ ہمارے وہ محافظ جو سیاچین کے گلیشیئرز کے اوپر اپنے آپ کو برف پوش کر کے ہماری حفاظت کرتے ہیں، جو افغانستان کی سرحد کے اوپر سرسراتی گولیوں کے سامنے سینہ تان کے کھڑے ہو جاتے ہیں، جو بلوچستان کے خشک پہاڑوں کے اوپر سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے رہتے ہیں، جو سندھ کے صحراؤں کے اندر تپتی ریت کے اوپر ہمارا پہرا دیتے ہیں، جو آزاد کشمیر، گلگت بلتستان کے جنگلوں میں جنگلی حیات کے ساتھ رہ کر ہمارا تحفظ کرتے ہیں۔ یہ وطن کی محبت نہیں ہے کہ ہم ان محافظوں کے اوپر جو ہے نا وہ طرح طرح کے الزام لگائیں اور اپنے آپ کو وطن کا وفادار ثابت کریں۔ ابھی اس بات کی گھن گرج جو ہے نا وہ پورے میڈیا پہ جاری تھی، ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا گیا، وہی لڑکی جس کو لانچ کیا گیا تھا۔ ہمارے وزیر خارجہ نے امریکہ میں جا کے کہا نا پوری دنیا کے میڈیا کو، یہ یہودی جو ہے نا یہ اس کو چلاتے ہیں اور اس کی ساری فنڈنگ کرتے ہیں اور اس کے اوپر قابض ہیں۔ اور ایک ٹرم یوز کی گئی جو کیا تھی، ڈیپ پاکٹس۔ جب ڈیپ پاکٹس کا لفظ پاکستان کے وزیر خارجہ کی زبان سے نکلا تو پوری دنیا کا میڈیا ہل گیا، کیونکہ سب یہودی تھے اور یہودیوں کے قبضے میں تھا۔ اب وہاں سے ایک خاتون کو لانچ کیا گیا اور اس سے ایک بیان یہ دلوایا گیا کہ تم یہ کہو کہ یہ جو نکاح ہے مسلمانوں میں ہمیں اس کی کچھ سمجھ نہیں آتی، لائف پارٹنر ہونا چاہیے، نکاح کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے جوانوں، نکاح مسلمان کے اوپر واجب کیا گیا ہے اور ارشاد فرمایا فن کے ہو، تم نکاح کرو ان عورتوں سے جن عورتوں کو تم پسند کرتے ہو، یعنی جو تمہاری ہم کف ہو، ہم پلہ ہو، جن کی ذات پات خاندان وہ تمہارے ساتھ میچ کرتا، ان کے ساتھ نکاح کرو۔ اسلام نے نکاح اس لیے نہیں قرار دیا کہ لوگ مرد اور عورت ایک دوسرے سے صرف جنسی تسکین حاصل کریں، اسلام نے نکاح کو اس لیے واجب قرار دیا کہ مرد اور عورت ایک دوسرے کے وفادار رہیں، ذمہ داری کو سمجھیں، پاک نسل کو پیدا کریں، ایسے انسان دنیا میں آئے جن کو باپ کی چھتری میسر ہو، جن کو ماں کی گود میسر ہو۔ جو لائف پارٹنر ہوتے ہیں، پارٹنر صرف فائدہ دیکھتا ہے، جیسے ہی یہ چربی پگھلتی ہے اور کھلڑی جو ہے وہ لٹکتی ہے تو پارٹنر چھوڑ جاتے ہیں۔ اسلام نے زندگی میں پارٹنرشپ کا نہیں کہا، اسلام نے نکاح کا اس لیے کہا کہ بڈھی اور بڈھا قبر کی دیواروں تک ایک دوسرے کے ساتھ رہیں، ان کا نفع ایک ہو، ان کا نقصان ایک ہو، ان کی عزت ایک ہو، ان کی بستی ایک ہو۔ یہ نہیں کہ جس وقت تک جلد جوان رہے ایک دوسرے سے جنسی تسکین حاصل کریں اور جیسے ہی وہ فائدہ نہ رہے تو ایک دوسرے کو چھوڑ جائیں۔ ذرا تصور کرو کہ اگر ایسا معاشرہ قائم کر دیا جائے جس میں باپ کو نہ پتا ہو کہ یہ بیٹا میرا ہے، ماں کو نہ پتا ہو کہ یہ کس سے مجھے ملا ہے، بہن کو نہ پتا ہو کہ یہ بھائی میرا ہے، بھائی کو نہ پتا ہو کہ یہ بہن میری ہے، آپ اس معاشرے کو انسانی معاشرہ کہیں گے یا جانوروں کا باڑا کہیں گے؟ تو صرف اور صرف یہ مختلف قسم کے ٹیسٹر لگائے جاتے ہیں اور ٹارگٹ، میں پھر کہہ دوں کہ ٹارگٹ اور کچھ بھی نہیں ہے، ٹارگٹ صرف پاکستان ہے، ٹارگٹ صرف اسلام ہے کہ سب سے پہلے ان کے خاندانی نظام کو توڑو، جیسے ان کا نظام ٹوٹ جائے، ان کے رشتوں کی شناخت ختم ہو جائے، اس کے بعد مذہب سے ان کو متنفر کرو۔ اور یہی کئی سال پہلے اقبال نے کہا تھا
کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمدی اس کے بدن سے نکال، کہ یہ مسلمان جس کو بھوک تھا اس کا کوئی مسئلہ نہیں نا، اس کے اندر سے محمدی روح نکالو، اس کے اوپر جتنی مرضی آپ سوشل بائیکاٹ کر دو، پابندیاں لگا دو، یہ پھر بھی زندہ رہتا ہے، یہ پھر بھی زندہ رہتا ہے، یہ کہتا ہے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال، ان کو جو فکر محمد رسول اللہ دے کے گئے ہیں اس فکر کو ایک خوبصورت لبادہ اڑاؤ، کس کا؟ افرنگ کے نظریات کا، یورپ کے نظریات کا۔ جس وقت وہ اس لبادے میں آ جائیں گے، اسلام حجاز سے بھی نکل جائے گا، یمن سے بھی نکل جائے گا، اور اگر اسلام نکل جائے تو اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ پھر سارے ملک جس طرح انگلینڈ میں، یورپ میں، امریکہ میں، ہر جگہ پہ اولڈ ہاؤسز بن رہے ہیں، جیسے لوگ بڈھے ہوتے ہیں تو ان کو اٹھا کے ادھر بند کر دو، ان کا نہ کوئی پتر، نہ کوئی دھی، نہ کوئی بیٹا، کوئی رشتہ نہیں ہے، ادھر ہی وہ مرے اور ادھر ہی ان کو دفنا دیا جائے۔ تو میں اپنے جوانوں سے یہ بات کہوں گا کہ کبھی بھی ایسی باتیں سن کر اپنے ذہن میں یہ نہ لائیے گا کہ ایک اتنی مشہور خاتون جو یہ بات کر رہی ہے، مجھے نہیں سمجھ آتی نکاح کیا چیز ہے، یہ اسٹامپ پیپر، یہ پیپروں کے اوپر سائن کرنا یہ کیا ہے، پارٹنرشپ کے طور پہ زندگی گزاریں، ان چیزوں پہ کبھی بھی دھیان نہ دیجیے گا۔ تمہیں محمد رسول اللہ نے خوبصورت نظام خاندان دیا ہے، کبھی بھی اپنے ماں باپ سے آوارہ نہ ہونا، اپنے بزرگوں سے آوارہ نہ ہونا، ان کی چھتری کے نیچے تمہارا تحفظ ہے اور ان کی چھتری کے نیچے تمہاری جنت ہے۔ اور ہمیں فخر ہے اپنے اسلام کی روایات کے اوپر، ہمیں فخر ہے اپنے اسلام کی اقدار کے اوپر، ہمیں فخر ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان تعلیمات کے اوپر کہ رسول اللہ نے ہمیں جہنم سے بچا کے ہمیں جنت کے راستے عطا فرمائے۔